سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اس کے بعد بیان کرتے ہیں یہ آخری حد ہے، یعنی یہاں سے آگے جو ہے زمین سے اوپر چڑھنے والی چیزوں کی آخری حد یہی ہے، یہاں سے ان چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، آسمان سے اترنے والی چیزیں بھی یہی آ کے رکتی ہیں۔ اب یہ سارا محل وقوع بیان کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں جو معاملات ہوئے، فرمایا ان میں سب سے جو اہم ترین معاملہ ہے فَأُعْطِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں سے نوازا گیا وہاں۔ اور جو جامع ترمذی میں روایت ہے اس میں یہ لفظ ہے فَأَعْطَاهُ اللَّهُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا لَمْ يُعْطِهِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَهُ، ایسی 3 چیزیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئی، وہ 3 چیزیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئی، ان میں سب سے پہلی فرمایا کہ فرضت علیہ الصلاۃ خمسہ، آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئی، 5 نمازوں کا تحفہ۔ دوسرا وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ کو عطا ہو۔ تیسرا جملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، ہم سب کے لیے بڑی ہی ایمان افروز بات ہے، اور یہ وہ جملہ ہے جس سے ہماری جب بھی کبھی ملحدین سے لبرل سے بات ہوتی ہے وہ اس جملے پہ بڑا چڑھتے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ آخری جو تیسری جو ہے فرمایا وَغُفِرَ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أُمَّتِهِ الْمُقْحِمَاتِ، یہ خوشخبری کہ امت کے ہر اس شخص کی بخشش کر دی جائے گی جو شرک نہ کرتا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی۔ یعنی جو جامع ترمذی میں روایت ہے اس میں یہ جملہ ہے کہ تمام کے تمام مہلک و بھیانک گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے، جنہوں نے شرک نہ کیا ہو ان کے باقی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور انہیں بھی جنت میں داخل فرمایا جائے گا۔ یہ وہ تحفہ ہے جو شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ تینوں نصیب فرمائے، ہمیں یہ پنجگانہ نماز کی پابندی کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں وہ جو سورہ بقرہ کا آخری خواتین ہیں اللہ ان کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے باری تعالی ہم پر فضل اور کرم ایسا فرمائے کہ سارا قرآن ہمیں یاد ہو، نہ صرف لفظوں میں یاد ہو، معنی کے اعتبار سے قرآن یاد ہو، اور ہم قرآن پڑھ رہے ہوں اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم میں ڈوبتے چلے جائیں، اور پھر جو سرور آئے گا، پھر وہ سرور، لوگ کہتے ہیں کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے، یہ ان لوگوں کی غذا ہوگی جنہیں شعور نہ ہو، ہماری روح کی غذا تو قرآن کریم ہے، ہماری روح کی غذا تو قرآن کریم ہے۔ اسی لیے ہاں ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو غلط رنگ دے دیا، ورنہ قرآن سن کے قرآن فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں یہ ذوق عطا فرمائے، اور تیسرا اللہ تعالی ہمیں وہ مقام عطا فرمائے جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے عرض کریں گے کہ باری تعالی ہم بخشش، جب انہیں بخشش کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملے گا تو پھر وہ سارے ایمان والوں کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کریں گے، لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرون. وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله